بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سکندر زرین۔ معاملہ کیا ہے؟ ہفتے بھر کی بڑی خبروں اور اہم معاملات، اور ان معاملات میں سے جو سب سے اہم معاملہ ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے، اور اس معاملے کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں اس کی ہم پرتیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ آج کا معاملہ ہے گلگت بلتستان کے چپے چپے اور گاؤں گاؤں میں لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی آواز ہے کہ پہاڑوں پر قبضہ نامنظور، دریاؤں پر قبضہ نامنظور، زمینوں پر قبضہ نامنظور، اور معدنیات پر قبضہ نامنظور۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، معدنیات کا جو ایشو اٹھا ہے، یہ اچانک سے گلگت بلتستان سے لے کر اسلام آباد کے ایوانوں تک یہ معدنیات کیوں زیر بحث ہے، اس معاملے کی ہم مختلف پرتیں کھولیں گے، اور اس کے مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں۔ تو ناظرین، معاملہ یہ ہے، 8 اپریل 2025 یعنی اب سے تقریباً 25 دن پہلے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، پاکستان منرل کانفرنس۔ اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے سرمایہ کار بھی آتے ہیں۔ بظاہر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو لیڈ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے، لیکن سب کی نگاہ انتخاب اس کانفرنس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے۔ جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، نے اپنا بھاشن دیا، اور اسی کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں اتنا معدنی خزینہ چھپا ہوا ہے، پاکستان کے 75 سالوں کا قرضہ شاید چک جائے اور IMF کی چنگل سے پاکستان کو چھٹکارا مل جائے۔ اس کے بعد معدنیات گلگت بلتستان کے مختلف حلقوں میں، مختلف ضلعوں میں، گلگت بلتستان کے شہروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہے، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ گلگت بلتستان کی معدنیات گلگت بلتستان کے عوام کی ہے، گلگت بلتستان کے معدنی ذخائر وہاں کے مقامی لوگوں کے ہیں۔ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم آئین پاکستان سے بات شروع کرتے ہیں اور گلگت بلتستان تک آ کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئین پاکستان 18ویں ترمیم 18 امنڈمنٹ کے اندر ایک چیز طے کر دی گئی ہے کہ معدنیات سے وفاق پاکستان کتنا استفادہ کر سکتا ہے، اور جو یونٹس ہے، جو پاکستان کے جو صوبے ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، ان کا کتنا استحقاق ہوگا، وہ کتنی اتھارٹی رکھتی ہے صوبائی حکومت معدنیات کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی معدنیات کا ایک ایکٹ آتا ہے، اور وہاں کا جو اسپیکر ہے اسمبلی کا، اسپیکر صاحب اس کے اوپر ایک اجلاس بلاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ سمیت PTI کے اہم رہنما اس بل کو، معدنیات کے بل کو پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ ذرا یاد رکھیں، اس وقت پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اور پاکستان تحریک انصاف ان کی گاڑی نہیں چھنتی، اور ان کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ تو پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے یا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک بل کو پاس کرانا چاہتی ہے، معدنیات کے حوالے سے قانون سازی کرانا چاہتی ہے۔ تو اب سیاسی طور پر دیکھیں تو بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ KP کی حکومت کو اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ KPK میں PTI کے بعض اراکین اور اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ ضرور اس بل کو اپوز کر رہی ہے، لیکن KP کی حکومت بظاہر یہی دکھتا ہے، نظر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ KP کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے ساتھ کم از کم معدنیات کے حوالے سے، معدنیات کی اس ایشو کے اوپر ہے۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ KP اسمبلی میں اس بل کو پیش کرنے کی نوبت کیوں آئی، اور KP اسمبلی کے اندر معدنیات کے حوالے سے قانون سازی کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان آلریڈی یہ ڈٹرمائن کر چکا ہے، یہ طے کر چکا ہے کہ معدنیات کے حوالے سے، معدنیات کا جو سبجیکٹ ہے اس میں صوبے کتنے استفادہ کر سکتے ہیں اور وفاق کا کتنا حصہ ہے۔ تو نظر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے اندر چیزیں طے کر دی گئی ہیں، لیکن اس چیز کو ذرا بالائے طاق رکھتے ہوئے صوبوں سے، خاص کر کے پاکستان کے ان صوبوں سے جو کہ معدنیات اپنے پہاڑوں میں معدنی ذخائر رکھتے ہیں، وہاں کے صوبائی اسمبلیوں سے معدنیات کے حوالے سے نئی قانون سازی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور کڑی اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جی ہاں یہ کونسل ہے۔ جون 2023 جب PDM کی حکومت ختم ہونے جا رہی تھی تو ایک کونسل بنائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جو 5 اہم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو سنگل ونڈو سے دیکھنے کے لیے اس کونسل کو بنایا گیا ہے۔ اس میں IT کا ڈپارٹمنٹ شامل ہے، فوڈ کا ڈپارٹمنٹ شامل ہے، ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ شامل ہے، اور معدنیات کا بھی ڈپارٹمنٹ شامل ہے۔ بظاہر وزیر اعظم پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے،
لیکن آپ اس کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بھی اس کے اندر پیغام موجود ہے، آرمی چیف اس کونسل کے رکن ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے کچھ دیگر حاضر سروس جرنلز بھی اس کونسل کا حصہ ہے، اور اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر وہ بھی ایک فوجی افسر ہے حاضر سروس۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، معدنیات ہو گئی، سیاحت ہو گئی اور دیگر ڈپارٹمنٹس 18 امینڈمنٹ کے تحت یہ صوبوں کے سبجیکٹ قرار دیے گئے ہیں، تو وفاق کے اندر ایک کونسل بنا کے اور اس میں آرمی چیف بھی شامل ہے، دیگر فوجی افسران بھی شامل ہے، تو ایک نیا پلیٹ فارم بنا کے اس پلیٹ فارم سے سنگل ونڈو کے نام پر ان معاملات کو دیکھنا اور سرمایہ کاروں کو باہر سے بلانا اور معدنیات کے جو ذخائر ہے اس کو لیز پر دینے کی کوشش کرنا یا باتیں کرنا، اس کے اچھی معنی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی باتیں کچھ آئین پاکستان کی اور پاکستان کے ان صوبوں کے حوالے سے جو کہ آئین پاکستان کے تحت صوبے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی۔ آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان آئین پاکستان کے ماتحت صوبہ نہیں ہے، تو آئین پاکستان نے جو چیزیں طے کی گئی ہے معدنیات کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے تحت خاص کر کے، وہ اس کی جو جورسڈکشن ہے یا لمیٹیشن ہے وہ کے پی میں صحیح ہے، بلوچستان میں صحیح ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ معدنیات کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ مختلف باتیں جو ہے وہ زیر گردش ہے، کچھ سرگوشیاں، اب تو سرگوشی بھی نہیں کہنا چاہیے، اب تو ببانگ دہل یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی معدنیات کے حوالے سے ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں بھی ایک امپورٹنٹ کڑی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، 10 فروری 2025 اسلام آباد میں وفاقی انرجی کی جو منسٹری ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے کچھ ڈائریکٹیوز جاتے ہیں پاکستان کے صوبوں کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی، کہ اس میں ہدایت کی جاتی ہے کہ معدنیات کے حوالے سے قانون سازی وقت کا تقاضا ہے، اور اس لیٹر کے ساتھ، اس مراسلے کے ساتھ باقاعدہ ایک مجوزہ ایکٹ بھی بھیج دیا جاتا ہے خاکے کے طور پر، ماڈل کے طور پر، کہ اس ماڈل پہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے معدنیات کے حوالے سے۔ اور اب یہی باتیں کی جا رہی ہے کہ اسی کو ماڈل بنا کے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے گلگت بلتستان میں بھی معدنیات کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں گلگت بلتستان آئین پاکستان کے تحت صوبہ نہیں ہے، آئین پاکستان کا جورسڈکشن گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہے، لیکن جہاں پر ایک سائڈ پہ SIFC بنائی گئی ہے اور اس کونسل کے اندر رہتے ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے گلبر خان صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ لائن میں کھڑا کر دیا گیا باقی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ۔ تو اسی طرح یہ جو ڈائریکٹیوز گئی ہے 10 فروری 2025 کو، جس کے تحت گلگت بلتستان میں بھی معدنیات کے حوالے سے قانون سازی کی باتیں کی گئی ہے یا ہدایت دی گئی ہے، ایڈوائز دی گئی ہے، تو اسی طرح SIFC میں بھی چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے علاوہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے منسٹرز بھی ہے، آرمی افسران بھی ہے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو وہ گلگت بلتستان جو آئین پاکستان کے تحت صوبہ نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان جس کی نمائندگی مشترکہ مفادات کونسل میں نہیں ہے، وہ گلگت بلتستان جس کی نمائندگی الیکشن کمیشن سمیت قومی اقتصادی کونسل اور باقی جو آئینی انسٹیٹیوشنز کے اندر نہیں ہے، لیکن جب معدنیات کی بات ہوتی ہے اور ٹورزم کی بات ہوتی ہے تو پھر بظاہر وہاں پر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوتی نظر آتی ہے۔ اور یہ جو گلگت بلتستان کی نمائندگی ہے اس کے پیچھے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، کیا اسباب ہے، کیا وجوہات ہے، ان کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر قرائن یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو معدنیات کے حوالے سے ایک منظور ہونے جا رہا ہے تو آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے، اور یہ جو ایکٹ ہے، مبینہ ایکٹ ہے یا مجوزہ ایکٹ ہے، یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہا۔ تو اس ٹائم پہ گلگت بلتستان کی جو صوبائی حکومت ہے انکلوڈنگ حکومتی اراکین، گلگت بلتستان کے تمام ممبران اسمبلی کا یہ امتحان ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی اس وقت جو آواز ہے، زبان خلق نقار خدا، شگر سے لے کر سکردو تک، گلگت سے لے کر غیر چلاس تک، جو لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، معدنیات پر قبضہ نامنظور۔ اگر گلگت بلتستان کی عوام کسی SIFC کے تھرو یا کسی اور پلیٹ فارم کے تھرو یا کسی جو ہے وہ ڈکٹیٹڈ قانون سازی اور بل کے تھرو اگر قانون سازی ہوتی ہے تو ایسی قانون سازی کو اور ایسے قانون کو گلگت بلتستان کی عوام نظر بظاہر اس ٹائم پہ یہی لگ رہا ہے، رائے عامہ یہی ہے گلگت بلتستان کی کہ اس کو زمینوں پر، پہاڑوں پر اور معدنیات پر قبضہ سمجھا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ایک مخلوط حکومت ہے اور اراکین اسمبلی کیا ایسے کسی ڈکٹیٹڈ یا کسی مبینہ یا کسی جو ہے وہ اوپر سے ایڈوائس کے تحت آیا گیا کوئی ایکٹ ہے، اس کو گلگت بلتستان اسمبلی کیا منظور کرے گی؟
اور اگر گلگت بلتستان اسمبلی اس کو منظور کرے گی، ایسی کوئی قانون سازی ہوتی ہے، تو کیا یہ گلگت بلتستان کی رائے عامہ کے صریحاً اس وقت خلاف نہیں ہے؟ آج کا معاملہ یہ ہے، گلگت بلتستان کی حکومت، گلگت بلتستان کے اراکین اسمبلی اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز کو سنے، گلگت بلتستان کی رائے عامہ کو سمجھے اور گلگت بلتستان کے مفادات کو دیکھے۔ تو آج کا معاملہ یہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے معاملے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ڈاکٹر سکندر زرین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔